ترقی چونٹی کا پاؤں لے کر پیدا ہوتی ہے باقلم محترم جاوید چودھری۔ وہ مزدور کا مقدر لے کر پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے وژن، محنت اور ایمانداری سے اپنا مقدر بدل دیا۔ وہ 2007 میں دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص بن گیا۔ وہ 1926 میں سویڈن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا اور اس کے والدین ایک فارم ہاؤس میں مزدوری کرتے تھے۔ اس کے والد نے 5 برس کی عمر میں اسے پیپ مزدوری پر لگا دیا، لیکن اس نے مزدور کی بجائے کاروبار کا فیصلہ کیا اور اس کا نام 3 سال کی عمر میں رکھا گیا۔ اس کے نام کے 2 حصے تھے، انگووار اور کیمپارٹ۔ اس نے 11 سال کی عمر میں ماچسیں بیچنا شروع کی۔ وہ ماچسوں کے ڈبے لیتا اور سائیکل پر گلی گلی ماچسیں بیچتا رہتا۔ وہ یہ کام 6 ماہ تک کرتا رہا۔ پھر ایک دن اسے معلوم ہوا اگر وہ شہر سے تھوک میں ماچسیں خرید لائے اور یہ ماچسیں گاؤں کے دکانداروں اور پھیری بداروں کو بیچ دے تو وہ زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ انگووار اگلے دن اسٹاک ہوم چلا گیا اور وہاں سے تھوک میں ماچس خرید لایا۔ اس نے یہ ماچس تھوڑا سا منافع رکھ کر بیچ دی۔ اس نے اگلے سال تک ماچسوں کے کاروبار کو مچھلی، کرسمس ٹرے، کرسمس کارڈ، پھولوں کے بیج، بال پینٹس اور پینسلوں تک پھیلا دیا۔ وہ یہ ساری اشیاء تھوک میں خریدتا تھا اور بعد ازاں گاؤں کے دکانداروں کو فروخت کر دیتا تھا۔ وہ 17 سال کا ہوا تو اس کے والدین نے اسے تھوڑے سے پیسے دیے۔ اس نے اس معمولی سی رقم سے ایک ایسی کمپنی کی بنیاد رکھ دی جس نے آنے والے دنوں میں پوری دنیا کا لائف سٹائل تبدیل کر دیا۔ انگووار نے اس رقم سے وزن میں ہلکا لیکن رنگوں میں تیز فرنیچر بنانا شروع کر دیا۔ لوگوں کا خیال تھا اس کا آئیڈیا ناکام ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس وقت لکڑی کے بھاری بھرکم فرنیچر کا رواج تھا۔ لوگ ایک مرتبہ فرنیچر بنواتے تھے اور یہ فرنیچر 3 نسلوں تک ان کا ساتھ دیتا تھا۔ چنانچہ اس وقت یورپ میں فرنیچر ایک ایسی پروڈکٹ سمجھا جاتا تھا جس کی مانگ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وقت تک فرنیچر کے اسٹور اور شو رومز بھی شروع نہیں ہوئے تھے۔ لوگ ترکھانوں سے اپنی ضرورت کا فرنیچر بنوا لیتے تھے، لیکن انگووار نے فرنیچر کو کاروبار کی شکل دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خیال تھا آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں نقل مکانی شروع ہو جائے گی۔ لوگ روزگار کے لیے آبائی شہروں سے باہر نکلیں گے، لہذا اس نقل مکانی کے دوران بھاری فرنیچر کی نقل و حمل مشکل ہو جائے گی۔ اس کا خیال تھا مستقبل قریب میں بڑے شہروں پر آبادی کا دباؤ بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں مکانوں اور فلیٹوں کا سائز چھوٹا ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کو چھوٹے سائز کے مکانوں کے لیے فرنیچر بھی چھوٹے سائز کا چاہیے۔ اس کا خیال تھا مستقبل رنگوں کا دور ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہر چیز رنگین ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے تمام امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایکیا کے نام سے یورپ میں فرنیچر سازی کی پہلی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ایکیا ایک لاطینی لفظ تھا۔ یہ 4 حروف IKE اور A کا مجموعہ تھا۔ اس نے 4 حروف اپنے نام اور اپنے گاؤں سے لیے تھے۔ I اس کے نام انگووار کو ظاہر کرتا تھا۔ K سے مراد کیمپارٹ تھی۔ E کا تعلق اس فارم ہاؤس ایلیمیٹر یارڈ سے تھا جس میں اس نے پرورش پائی تھی، اور A اس کے آبائی گاؤں اگنوریٹ کا پہلا حروف تھا۔ انگووار نے جب اپنی کمپنی کا نام ایکیا رکھا تو لوگوں کا خیال تھا اس کے بزنس کی طرح اس کی کمپنی کا نام بھی لاطینی ہے، لہذا یہ کاروبار اور یہ کمپنی چند ماہ میں ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ لیکن انگووار نے آنے والے دنوں میں لوگوں کے سارے خدشات باطل ثابت کر دیے۔ اس نے سائز میں چھوٹا، وزن میں ہلکا اور رنگوں میں تیز فرنیچر بنوایا، اور یہ فرنیچر آنے والے دنوں میں دنیا کا لائف سٹائل بن گیا۔ اس نے دنیا کی نفسیات اور طرز رہائش بدل کر رکھ دی۔ ایکیا 20 برس بعد یورپ کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس کی یہ کامیابی اس کے وژن، محنت اور ایمانداری کا نتیجہ ہے۔ اس نے وقت کی تبدیلی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا چھوٹی اور کارآمد چیزوں کا دور آنے والا ہے، لہذا مستقبل میں صرف وہی چیزیں کامیاب ہوں گی جو سائز میں چھوٹی، وزن میں ہلکی اور استعمال میں وسیع ہوں گی۔ 1980 میں اس نے بزنس کو ایک اور کروٹ دی۔ اس نے گھر میں استعمال ہونے والی ہر قسم کی مشینری بنانا شروع کر دی۔ وہ اس وقت کچن میں استعمال ہونے والی چھوٹی چمچ سے لے کر گھر میں استعمال ہونے والے باتھ ٹب تک ہر چیز بنا رہا ہے۔ اس کا کاروبار یورپ سے لے کر امریکہ تک اور دبئی سے لے کر نیوزی لینڈ تک دنیا کے 34 بڑے ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔
اس کے سٹور پر روزانہ $900 ملین کی سیل ہوتی ہے اور آج یہ کہا جاتا ہے یورپ میں شاید ہی کوئی ایسا کار ہوگا جس میں ایکیا کی کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو۔ مارچ 2007 میں فوربس انٹرنیشنل نے مزدور کے اس بیٹے کو دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص قرار دیا، جبکہ جون 2015 میں اسے دنیا کا 8واں امیر ترین شخص قرار دیا، جبکہ اس کی دولت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ انگوار کیمپارڈ ایک انتہائی دلچسپ شخص ہے۔ وہ ارب پتی ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ 15 سال پرانی والو گاڑی استعمال کرتا ہے، اپنی گاڑی خود چلاتا ہے، ہمیشہ جہاز کی اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے۔ اس نے 7 سال کی عمر میں کرسمس پیپر بیچنے کا کام شروع کیا تھا۔ وہ اب تک یہ کاروبار کر رہا ہے۔ وہ ہر سال کرسمس پیپر خریدتا ہے اور کرسمس کے بعد ان پیپرز کی سیل لگاتا ہے۔ اس نے ایکیا کے تمام ملازمین کو کاغذ کی دونوں سمتیں استعمال کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اس کے کسی دفتر میں اگر کوئی شخص ایک سمت استعمال کر کے کاغذ ردی کی ٹوکری میں پھینک دے تو وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ سستے ریستوران میں کھانا کھاتا ہے۔ اس نے 40 برس قبل ایکیا کے دفاتر اور فیکٹریوں میں ملازموں کے لیے سستا کھانا شروع کرایا تھا۔ وہ اگر کھانے کے وقت اپنی کسی فیکٹری یا دفتر کے نزدیک ہو تو وہ ہمیشہ ایکیا کے کیفیٹیریا میں کھانا کھاتا ہے۔ وہ $2-3 بچا کر خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی فراخ دل انسان بھی ہے۔ اس نے ایک فلاحی ادارہ بنا رکھا ہے۔ وہ اس ادارے کے ذریعے اب تک $36 بلین کی چیریٹی کر چکا ہے۔ دنیا کے نامور میگزین اکانومسٹ کے مطابق انگوار فلاح عامہ میں بل گیٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ رقم خرچ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی چیریٹی کے تمام کاموں کی تشہیر نہیں کرتا، لہذا دنیا اس کی خیرات اور فلاحی کاموں سے پوری طرح واقف نہیں۔ اگر انگوار کیمپارڈ کی ذات کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ایک کنجوس سخی محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف اپنے کسی ورکر کو ایک پینسل ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کاغذ کی دوسری پرت ضائع کرنے کے جرم میں اپنے MD تک کو فارغ کر دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اربوں خربوں ڈالر خیرات کر دیتا ہے۔ وہ شاید اس وقت دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد شخص ہوگا۔ مجھے انگوار کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے 2 دلچسپ باتیں کی۔ اس نے بتایا دنیا میں نوکری کرنے والا کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا۔ انسان کی معاشی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ اس کی دوسری بات اس سے بھی دلچسپ تھی۔ اس کا کہنا تھا کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا کہنا تھا اگر تعلیم سے روٹی کمائی جا سکتی تو آج دنیا کے تمام پروفیسر ارب پتی ہوتے۔ اس کا کہنا تھا اس وقت دنیا میں 950 ارب پتی ہیں، لیکن ان میں ایک بھی پروفیسر، ڈاکٹر یا ماہر تعلیم شامل نہیں۔ اس کا کہنا تھا دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی۔ یہ لوگ وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ ڈگریاں حاصل کرنے کی بجائے طالب علم کے دور میں ہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کی کامیابی انہیں کالج یا یونیورسٹی سے اسٹور، کارخانے یا منڈی میں لے جاتی ہے۔ وہ زندگی میں کبھی کالج نہیں گیا، لیکن اس وقت اس کی کمپنی میں 30,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین و حضرات کام کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ وژن، علم اور دماغ میں اس سے کہیں بہتر ہیں، بس ان میں ایک خامی تھی۔ ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں تھا، انہیں اپنے اوپر اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر کوئی شخص انگوار کے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ خود اپنے لیے بھی کر سکتا ہے، بس اس کے لیے ذرا سا حوصلہ چاہیے۔ اس نے دنیا بھر کے نوجوانوں کو پیغام دیا، ترقی چونٹی کے پاؤں لے کر پیدا ہوتی ہے، لیکن جوان ہونے تک اس کے پاؤں ہاتھی جتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا دنیا میں ہر چیز کا متبادل موجود ہے، لیکن محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اس نے کہا دنیا کا کوئی کیمیائی عمل لوہے کو سونا نہیں بنا سکتا، لیکن انسانی ہاتھ وہ طاقت ہے جو دنیا کی کسی بھی دھات کو سونے میں بدل سکتے ہیں۔ اس نے کہا دنیا میں نکمے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، جبکہ کام کرنے والوں کے لیے پوری دنیا کھلی پڑی ہے۔ اس نے کہا ہر ہنرمند شخص کا ہنر اس کا پاسورڈ ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ انگوار کے یہ خیالات سنے تو میں نے سوچا کاش میں یہ خیالات پاکستان کے تمام بے روزگار نوجوان کو پہنچا سکوں جو دن رات بے روزگاری کا رونا روتے ہیں۔ کاش میں ان جوانوں کو بتا سکوں اگر فارم ہاؤس کا ایک مزدور مسلسل محنت سے انگوار بن سکتا ہے تو پاکستانی نوجوان کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ انگوار نے کہا تھا آگے بڑھنے کا راستہ انہیں ملتا ہے جو چلنا چاہتے ہیں۔
میرا خیال ہے ہمارے نوجوان کو چلنے کا ہنر نہیں آتا۔